علیکم۔ تقسیم کا کیس، پارٹیشن کا کیس کب کیا جاتا ہے؟ جب بھی ایک پراپرٹی جو کہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ زرعی زمین، ایگریکلچرل لینڈ، یا کوئی پلازا، کمرشل پراپرٹی، یا کوئی ریزیڈینشل پراپرٹی جیسے کہ مکان، گھر، آپ کا پلاٹ جو کسی ریزیڈینشل ایریا میں، کالونی میں فال کرتا ہے، وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے اندر بہت سارے حصے دار ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، یا کو آنرز جسے کہتے ہیں، یا کھیوٹ دار کہتے ہیں، یعنی مختلف مالکان ہیں۔ چاہے ان کا حصہ ایک حصے دار کا 1 مرلے ہے تو دوسرے حصے دار کا 10 مرلے ہے اور تیسرے حصے دار کا 6 مرلے ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ان حصے داران میں جو پراپرٹیز میں مشترکہ حصے دار ہیں، کسی قسم کا تنازع، کسی قسم کا ڈسپیوٹ، مسئلہ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کریں گے تقسیم کا دعویٰ، تقسیم جائیداد، جسے پارٹیشن آف لینڈ یا پارٹیشن آف پراپرٹی کا سوٹ کہتے ہیں۔ اگر یہ ایگریکلچرل لینڈ ہوگی تو یہ ایک ایپلیکیشن ہوگی فار پارٹیشن، جبکہ اگر یہ ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹی ہے تو اسے آپ کہیں گے سوٹ فار پارٹیشن آف پراپرٹی۔ یاد رکھیے گا، اگر پراپرٹی ریزیڈینشل ہے یا کمرشل ہے تو اس کا دعویٰ جو ہے، اس کی سوٹ جو ہے وہ چلے گی سول کورٹ میں۔ سول کورٹ کے پاس ہی اختیارات ہیں کہ وہ ریزیڈینشل اینڈ کمرشل پراپرٹی کی تقسیم کا دعویٰ چلائے، انٹرٹین کرے، سنے۔ جبکہ اگر یہ پراپرٹی ایگریکلچرل ہے، زرعی ہے، تو اس کی درخواست پارٹیشن کی چلے گی تحصیلدار کے پاس۔ اس کے پاس اختیارات ہے کہ وہ اس کی تقسیم کرے۔ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے اپنے یہ جو ججز ہیں اس کی تقسیم کریں گے۔ سول کورٹ میں سول جج کرے گا، جبکہ تحصیلدار دوسری طرف ہے جو زرعی زمین کی پارٹیشن کرے گا۔ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے، کبھی بھی زرعی زمین کی تقسیم سول کورٹ میں نہ چلے گی، نہ آپ کو وہاں پہ ڈگری آپ کے حق میں ہوگی۔ اسی طریقے سے تحصیلدار کے پاس ریزیڈینشل یا کمرشل پراپرٹی کی کبھی تقسیم نہیں ہوگی، نہ ہی وہاں پہ انٹرٹین کیا جائے گا، اور نہ ہی آپ کو وہاں سے کوئی فائدہ ہوگا، آرڈر اور ڈگری آپ کے حق میں نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اگر پراپرٹی جس بھی نوعیت کی ہے، ہم مثال دیتے ہیں کہ یہ ریزیڈینشل ہے یا کمرشل ہے، جب پراپرٹی کے تقسیم کے لیے کوئی بھی حصے دار آئے گا کورٹ کے اندر، رجوع کرے گا، تو اس کی شروعات دعوے سے ہوگی، پلینٹ جسے آپ کہتے ہیں، سوٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے اس دعوے میں تمام حصے داران کو، تمام کھیوٹ داران کو شیئررز کو اونرز کو نوٹس بھیجے گا، ڈیفینڈنٹ کے طور پہ دعوے میں امپلیڈ کرے گا، ان کو فریق مقدمہ بنائے گا۔ اس کے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں کہ وہ کسی حصے دار کو نوٹس نہ بھجوائے، اس نے بھجوانا ہی بھجوانا ہے، یہ لاء کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک پراپرٹی کے اندر حصے دار 2 ہیں یا 2000 ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی شخص پراپرٹی کی تقسیم چاہ رہا ہے وہ ان سب کو نوٹسز بھیجے گا، چاہے حصے داران 2 ہیں یا 2000 ہیں۔ آپ نے سب کو اپنے دعوے میں یا درخواست میں حصے دار بنانا ہے، فریق بنانا ہے، امپلیڈ کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی بھی فریق، کوئی بھی حصے دار اگر رہ گیا، چاہے مسٹیک سے آپ کی یا آپ نے جان بوجھ کے اسے فریق مقدمہ نہیں بنایا، تو کل کو وہ دوبارہ سے اس سوٹ کو کھلوانے کا اور اس درخواست کو بھی اوپن کروانے کا پورا حق رکھے گا کہ میں شریک کھاتا تھا، میں حصے دار تھا، مجھے سنے بغیر، مجھے عدالت میں بلائے بغیر اس جائیداد کی، اس پراپرٹی کی تقسیم ہو کیسے گئی۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، پراپرٹی کی جس کی تقسیم مقصود ہے، پراپر ڈیٹیلز مینشن کی جائیں گی آپ کی دعوے یا درخواست کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پلازا ہے یا ہاؤس ہے، گھر ہے، تو اس کا حدود اربہ مینشن کیا جائے گا دعوے کے اندر۔ کھیوٹ خطونی خسرہ ہے تو وہ مینشن کیے جائیں گے، قطعات ہیں تو وہ مینشن کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی ڈسکرپشن ہے، وہ کس شکل میں ہے، مکان میں ہے، پلاٹ شکل میں ہے، حویلی شکل میں ہے، پلازا ہے، کتنے سٹوریز ہیں، کمرے ہیں، یہ مینشن کرنا لاء کی ریکوائرمنٹ ہے۔ آپ نے پراپرلی اپنی پلیڈنگز میں پراپرٹی ٹو بی پارٹیشن کی ساری ڈیٹیلز مینشن کرنی ہیں۔ آپ اس کو مس کریں گے تو یہ آپ کی ڈیفیکٹو پلیڈنگ ہوگی، جس کا سراسر نقصان آپ کو ہوگا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ سوٹ کو امینڈ تو کیا جا سکتا ہے لیکن امینڈمنٹ میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ وجوہات لکھنی ہے کہ آپ پراپرٹی کی تقسیم کیوں چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، باقی حصے داران آپ کو کیسے تنگ کر رہے ہیں۔
آپ کا حصہ کہاں کھا گیا ہے. پھر اس پارٹیشن کے دعوے یا درخواست میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ حصے دار ہیں بھی یا نہیں. آپ نے حصے دار ہونے کا ثبوت لگانا ہے، چاہے تو وہ فرد کی شکل میں ہو، رجسٹری کی شکل میں ہو، یا کسی اور ملکیتی ثبوت کی شکل میں ہو کہ میں اس حد تک اس پراپرٹی میں حصے دار ہوں، میں مالک ہوں، چاہے وہ رقبہ تھوڑا ہے یا وہ زیادہ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جان لیجئے مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی کے 3 حصے دار ہیں، باقی 2 کا حصہ 10 مرلے ہے اور آپ کا 1 مرلے ہے، پھر بھی آپ تقسیم کا دعویٰ یا درخواست دائر کر سکتے ہیں. حصے کی سٹرینتھ پہ، کوانٹٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دعویٰ دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ نہیں. اور عموماً مسائل جب بننا شروع ہوتے ہیں حصہ داران میں، لڑائی جھگڑے کی شکل میں، تو تڑاں کی شکل میں، کوئی گالم گلوچ وغیرہ وغیرہ، تو پھر حصے دار کوئی بھی اٹھ کے تقسیم کا دعویٰ دائر کرتا ہے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی زرعی نوعیت کی ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، جیسے کہ کاشت کی گئی ہے کپاس کی، یا کوئی اور کراپ اس کے اوپر جو ہے فصل لگائی گئی ہے، یا ایسا علاقہ جو پانی کے ذریعے اس کو آب پاشی کی جاتی ہے، چاہے بارش کے ذریعے ہو یا نل کے ذریعے ہو، کوئی ڈیرا ہو، اس کی تقسیم ہمیشہ تحصیلدار کرے گا، اس کے پاس اختیارات ہیں. اور جب بھی تحصیلدار نے بھی تقسیم کرنی ہے تو اس درخواست میں بھی آپ نے یہی طریقہ کار اپنانا ہے کہ آپ سارے کھیوٹ داروں کو، سارے حصے داروں کو نوٹس بھجوائیں گے. ایک بھی حصے دار رہ گیا، ایک بھی شریک کھاتا یا شریک کھیوٹ کو آپ نے مس کر دیا، تو کل کو آپ کی یہ جو پارٹیشنڈ لینڈ ہے، ایگریکلچرل لینڈ ہے، یہ دوبارہ سے درخواست کھل جائے گی اور آپ کا پریشیس ٹائم اور پیسہ ضائع ہوگا. کیونکہ پارٹیشن کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمام کھیوٹ داروں کو نہ صرف اطلاع ہو بلکہ وہ تقسیم میں بھی حصہ بنے، تاکہ سب کو برابری سے تقسیم کر کے دی جائے ان کی پراپرٹی. اب واپس آتے ہیں کمرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹیز کی تقسیم کے بابت. جب بھی دعویٰ کرے گا کوئی بھی فریق کہ میری جو پراپرٹی ہے وہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشل ہے، تو اس پہ رپورٹ طلب کی جائے گی عدالت کے اندر کہ یہ پراپرٹی آیا ڈویزیبل بھی ہے یا نہیں، یا انڈویزیبل ہے. اب اس کی رپورٹ جو ہے کمیشن کے تھرو کورٹ کے اندر آئے گی. کمیشن کیا ہوتا ہے؟ کمیشن کی فیس جمع کرائے گا مدعی، وہ جتنی بھی عدالت مقرر کرے. کمیشن جو ہے مبنی ہو سکتا ہے وکلاء کے اوپر بھی، تحصیلدار کے اوپر بھی، یا کسی اور شکل میں بھی کمیشن مقرر ہو سکتا ہے. کورٹ اس کی باؤنڈ نہیں ہے. عموماً وکلاء ہی مقرر ہوتے ہیں کمیشن کے طور پہ پارٹیشن کے کیسز میں. یہ رپورٹ لے کر آئیں گے موقع کی، یہ موقع پہ جائیں گے، مکان یا وہ پلازا کمرشل پراپرٹی کو دیکھیں گے، پھر ایک جو رپورٹ ہے عدالت کے اندر سبمٹ کرائیں گے کہ یہ پراپرٹی ڈویزیبل ہے کہ نہیں، تقسیم بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں. اگر تو ڈویزیبل ہوئی تو کورٹ اس کے آرڈر اپنے اپنے شیئر کے مطابق کر دے گی، ایویڈنس اینڈ کراس ایگزامینیشن اینڈ اس طریقے سے چلتے ہوئے. اگر کمیشن کی رپورٹ یہ آئی کہ اس پراپرٹی کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر آکشن کا سلسلہ جاری ہوگا. اور آکشن بھی 2 قسم کی ہوگی، انٹرنل آکشن اور ایکسٹرنل آکشن. ایکسٹرنل آکشن تب ہوتی ہے جب انٹرنل آکشن ناکام ہو جائے. انٹرنل آکشن کیا ہوتی ہے اور ایکسٹرنل کیا ہوتی ہے؟ انٹرنل آکشن یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داران، جتنے رشتہ دار ہیں یا حصے دار ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے بولی لگا لیں اور پراپرٹی کی نیلامی کر لیں کہ اگر کوئی فزیکل حصہ نہیں لینا چاہ رہا تو وہ پیسے کی شکل میں لے لیں، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس. اور اگر یہ نیلامی ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ایکسٹرنل آکشن ہوگی، جس میں باہر کے لوگ جو حصے دار نہیں ہیں وہ بھی اس آکشن میں حصے دار بن سکیں گے، اور پراپرٹی کی نیلامی ہوگی کہ کون حصہ اس کا فزیکل رکھنا چاہ رہا ہے اور کون پیسے کی شکل میں رکھنا چاہ رہا ہے، یا مکمل ہی بیچ کر سارے فریقین کو ان کا حصہ دے دیا جائے. اب اس ساری آکشن کو کون سر انجام دے گا؟ وہ ایک آکشنر کورٹ کی طرف سے مقرر کیا جائے گا. یہ آکشنر بھی عموماً وکلاء ہی ہوتے ہیں، لیکن کورٹ اس کی باؤنڈ نہیں ہے، وہ کس کو بھی آکشنر مقرر کر سکتی ہے. اور اس کے برعکس زرعی تقسیم کی طرف آئیں. زرعی تقسیم میں ونڈا جات کا کانسیپٹ ہوتا ہے، نقشہ بناتا ہے پٹواری، زرعی زمین کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، وہ سارا نقشہ جات اور نقشہ الف بے جیم یہ بنائے جاتے ہیں. پھر ان کی منظوری ہوتی ہے، پھر اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کے اوپر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں فریقین کی طرف سے، اور یہ سارا پروسیس چلتا ہے. یاد رکھیے گا، تقسیم جب بھی کسی پراپرٹی کی ہوتی ہے، چاہے وہ زرعی ہو یا وہ کمرشل اور ریزیڈینشل ہو، ہمیشہ تقسیم برابری کی بنیاد پہ ہوتی ہے.
ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کسی فریق کو پارٹی کو فرنٹ پورشن سے دے دیا جائے جو کہ قیمتی ہے اور سڑک کے ساتھ لگ رہی ہے پراپرٹی، اور ایک بیچارے حصے دار کو بیک فوٹ پہ بھیج دیا جائے جو کہ سستی ہے اور وہاں پہ گزرگاہ بھی موجود نہیں۔ اسی طریقے سے زرعی زمین میں ہوگا کہ جو روڈ کو لگتی ہوگی، ایسا کبھی نہیں کیا جائے گا کہ ایک فریق کو روڈ کے ساتھ قیمتی والی دے دی جائے جبکہ باقی فریقین کو پیچھے سستی کیٹیگری میں پھینک دیا جائے۔ تقسیم ہمیشہ مڈل لائن لگا کر درمیان سے کی جاتی ہے کہ اگر 4 فریق ہیں تو چاروں کو تھوڑی تھوڑی جو ہے روڈ کے ساتھ حصہ ملے، اپنے اپنے شیئر کے مطابق، اپنی اپنی پرسنٹیج آف دا پراپرٹی شیئر رکھنے کے مطابق۔ اگر کسی کا 40% حصہ ہے تو اس کو 40% حصہ روڈ سے دیا جائے گا، اگر کسی کا 20% ہے تو اس کو 20% حصہ روڈ سے دیا جائے گا، کسی کا 30% ہے تو اس کا 30% اس کو روڈ سے دیا جائے گا۔ اگر روڈ وغیرہ کے معاملات نہیں گلی ہے، اسی طریقے سے تب بھی پارٹیشن کی جائے گی، اور یہی اصول دونوں تقسیم میں، چاہے وہ پارٹیشن آف ریزیڈینشیل اینڈ کمرشل پراپرٹی ہو یا زرعی رقبہ ہو، ان میں یہی اصول اپنایا جائے گا۔ تقسیم سے متعلق میں مزید آپ کو رہنمائی کروں گا اپنی اگلی ویڈیو کے اندر کہ کیسے تقسیم کے دوران جو دیگر مسائل ہیں، کرائے کے مسائل یا کوئی اور مسائل، یا قبضہ کر لیا گیا، آپ کی پراپرٹی سے آپ کو بے دخل کر دیا گیا اور آپ کا 1 انچ پہ اپنی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں رہا، تو کیا کرنا چاہیے، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ کنسلٹیشن کے لیے آپ میرے ساتھ ٹائم بک کریں گے، ڈیٹیل اگر کنسلٹیشن چاہیے آپ کو، اس کا ٹائم سیٹل کیا جائے گا۔ جبکہ شارٹ اگر آپ کے آنسرز ہیں تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میرے ویڈیو کے نیچے۔ تھینک یو ویری مچ۔